مقام رضا کے 3 جز ہیں۔ بعض اولیاء کرام نے کہا کہ مقام رضا کے 3 مدارج ہیں، 3 مراحل ہیں، بعضوں نے کہا 3 اجزاء ہیں۔ ایک فرمایا کہ مقام رضا کا پہلا یہ ہے کہ ترک الاختیار قبل القضاء، کوئی قضا اللہ کی طرف سے آئے، تکلیف آنے والی ہو اور اس کے ٹالنے کا اختیار بھی ہو، یا اس مصیبت سے بچ جانے کا اختیار بھی ہو، مگر جانتے ہوئے کہ تکلیف آ رہی ہے، بچ بھی سکتے ہیں مگر اس کی قضا سے محبت اتنی ہو کہ جان کر اس کو اپنا لیا جائے، بچنے کی کوشش نہ کی جائے، اپنا اختیار رب کی قضا پہ قربان کر دیا جائے۔ دوسرا جز فرمایا سرور القلب بمر القضاء، قضا کی جو کڑواہٹ ہوتی ہے جب تکلیف آتی ہے، رب کی قضا اور تقدیر کی، اس کی جو کڑواہٹ ہوتی ہے یا اس کی جو سنگینی ہوتی ہے اور پریشان کن صورتحال ہوتی ہے، اس کیفیت میں بھی بجائے تنگی، کڑواہٹ، پریشانی محسوس کرنے کے دل خوشی اور سرور محسوس کرے کہ یار کی طرف سے تکلیف آئی، یار اس میں راضی ہے، اس خیال سے تکلیف نہ لگے بلکہ وہ بھی راحت لگے۔ یہ قضا کا دوسرا جز ہے۔ اور تیسرا جز قضا کا کیا ہے؟ فرمایا فقدان المرارت بعد القضاء، جب قضا کی چھری چل جائے اور لٹنے والا لٹ جائے اور کچھ بھی نہ بچے تو مڑ کے دیکھے سب کچھ لٹ چکا ہو، مگر لٹا ہوا دیکھ کر بھی دل پریشان اور بوجھل نہ ہو، پھر بھی راحت کی کیفیت برقرار رہے۔ جس کے اندر تینوں اجزاء پورے ہو جائیں وہ صاحب رضا ہے۔ اب اس مقام رضا پر بڑے بڑے اولیاء کے قدم بھی ڈگمگا جاتے ہیں، صبر میں کامل رہتے ہیں، توکل کے مقام میں کامل رہتے ہیں، تفویض کے مقام میں کامل رہتے ہیں، مگر جب رضا کے مقام پر آتے ہیں تو ان تینوں اجزاء کا پورا کر دینا اور مقام رضا کی تکمیل کر دینا یہ بڑوں کے لیے مشکل مرحلہ بن جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ، ایک خاص وقت آتا ہے، مقام رضا کی خاص گھڑی آتی ہے، بڑی استقامت کے ساتھ سفر کرتے ہوئے لوگ اکابر اولیاء مگر ایک خاص لمحے میں جا کر رضا کی اس منزل پہ ڈگمگا جاتے ہیں، ان کے قدم پھسل جاتے ہیں۔ جب ہم مقام رضا کے یہ تقاضوں کو دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے اکابر اولیاء کے احوال کو دیکھتے ہیں، اس تناظر میں پھر ہم ذرا میدان کربلا کو دیکھتے ہیں۔ میدان کربلا میں 10 محرم الحرام کے دن لوگوں نے آپ کی شہادت کو مختلف اندازوں کے ساتھ دیکھا، مختلف جہتوں کے ساتھ دیکھا۔ آئیے آج شہادت امام حسین کو کربلا میں، میدان کربلا میں مقام رضا کے تقاضوں کے ساتھ بھی دیکھیں کہ اختیار کا عالم کیا تھا اور قضا کیسی تھی، اور ترک اختیار میں مقام رضا کیا تھا، کیا بات تھی۔ یزیدیوں نے پانی بند کر دیا، بچے پیاس سے بلک رہے، شہزادیاں بلک رہی ہیں، خانوادہ رسول بلک رہا ہے، فرات کے کنارے پر پیرا لگا دیا، اور امام عالی مقام اپنے خانوادے کو، شہزادوں کو، شہزادیوں کو پانی نہیں دے سکتے۔ کیا مجال یزیدی لشکر کا کہ امام حسین کا پانی روک سکے؟ امام حسین مقام ولایت کے اس منزل پر تھے اور تصرفات اور اختیارات کے اس عالم میں تھے۔ اگر امام حسین چاہتے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی عالم میں ایڑی رگڑی تھی، حضرت ابراہیم کے صاحبزادے نے آب زمزم کا چشمہ پھوٹ گیا جو آج تک بند نہ ہوا۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ ابراہیم کے شہزادے تھے، یہ مصطفیٰ کے شہزادے تھے۔ اگر امام حسین تو کیا رگڑتے، علی اصغر ایڑی رگڑ دیتے۔ امام حسین کربلا کے ریگزار پہ ایک قدم مارتے، ایک نہیں لاکھ چشمے پھوٹتے جو قیامت تک کبھی بند نہ ہوتے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، شہید ہو جانے کے بعد وہی ریگزار کربلا اب شہید کر دیے گئے جس میں پانی کا نام و نشان نہ تھا، شہید ہونے کے بعد قبر انور میں جب رکھ دیے گئے تو ایک زمانے کے بعد دنیا کو دکھانے کے لیے جس مقام پر قبر انور میں آپ کا سر انور اور زبان اقدس آئی، چہرہ مبارک، قبر کا سرانہ حصہ ہوتا ہے نا، ایک سرانے والا اور ایک پائتی والا، تو قبر انور کا وہ حصہ جہاں آپ کا سر انور اور زبان مبارک ہے، تصرف کا یہ عالم کہ بعد از شہادت قبر انور کے چہرے اقدس کے سامنے ریگزار کربلا کی اسی تپتی ریتلی زمین سے چشمہ پھوٹا۔ وہ چشمہ پانی کا جو قبر حسین میں امام حسین کی زبان پاک کے سامنے بعد میں کھلتا ہے، وہ کربلا کے دن کیوں نہیں کھلتا؟ اس لیے کہ اگر اس دن چشمہ کھل جاتا یا امام حسین قدم مار کے چشمہ نکال لیتے تو پانی تو مل جاتا مگر مقام رضا نہ ملتا۔